تو یہ حدیث سب مومنوں، فسوق و قتال و کفر کی تشریح ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے اس کی تشریح میں وہی ترجمہ کیا، قتالہ کفر۔ معلوم نہیں لوگ کس مصلحت سے کہتے ہیں، بہرحال قتالہ ہے، اور قتال کے معنی قتل کے نہیں ہیں بلکہ لڑنے کے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں ایک اور واقعہ ہوا کہ خارجی ان سے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے ان کی خلافت سے انکار کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے بھی انکار کیا، اور کہا کہ ہم صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کو نہیں مانتے۔ اصل میں وہ اپنی خلافت مانتے تھے۔ ان کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خود ہی خلیفہ بننا چاہتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی قتال ہوا کیونکہ انہوں نے بھی بغاوت کی تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ ہم خلافت نہیں مانتے بلکہ نقل کفر نباشت، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا، اور جو ان کے ساتھ جو مسلمان تھے ان کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ لگایا۔ اپنے متعلق تو ان کا گمان تھا کہ ہم مومن ہیں، اور باقی جتنے مسلمان اس زمانے میں موجود تھے ان کا خیال تھا کہ وہ سب کافر ہیں اور مرتد ہیں۔ انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور واجب الجہاد اور واجب القتل ہیں۔ انہوں نے بعض لوگوں کو قتل کیا، بہت بے درد لوگ تھے، ایک صحابی اور ان کے بچوں کو بھی جو ان کے ہاتھ آ گئے تھے شہید کیا۔ یہ تو تاریخی واقعہ ہے۔ اگر یہ کہے کہ ہم مومن ہیں باقی سب کافر ہیں، قتالہ کفر مومنوں کے ساتھ ہے اور یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں، تو ایک خطرناک صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ سارے مسلمان مومن نہیں ہیں تو پھر جو کچھ ان کا جی چاہے وہ کر سکتے ہیں، یہ ظاہری طور پر غلط ہے۔ ان آیات اور احادیث کی روح سے جو ابھی بیان کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص کہے کہ میں مومن ہوں تو ہمیں یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ تم مومن نہیں ہو، چاہے وہ بظاہر اسلام سے کتنے ہی دور نظر آئے، لیکن اس کا یہ کہنا کہ میں مومن ہوں کافی ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس میں منفرد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ قانونی طور پر ایک مومن دوسرے مومن کے برابر ہوتا ہے، تو اس کے صرف اعلان کرنے سے کہ میں مومن ہوں وہ مومن ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے سب مومن قانونی طور پر برابر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس نقطۂ نظر سے ایمان نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں یہ تو بعض دوسرے فرقوں میں موضوع بحث ہے، لیکن حنفی فقہ میں یہ بات ہے کہ ایمان اعمال کے اوپر منحصر نہیں ہے بلکہ ایمان بغیر اعمال کے ہو سکتا ہے۔ بعض ایسے فرقے گزرے ہیں جو ایمان کو اعمال کے اوپر منحصر کرتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص عمل نہ کرے اس کا ایمان نہیں مانا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیدے کے مطابق ایمان بذات خود ایک چیز ہے اور عمل دوسری چیز ہے۔ کوئی عمل کرے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اگر عمل نہ بھی کرے پھر بھی وہ مومن ہے۔ اس کا مومن ہونا اس کے اعمال سے متاثر نہیں ہوتا۔ انسان گناہ کبیرہ سے بھی کافر نہیں ہوتا، البتہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اس میں ایک استثناء معلوم ہوتا ہے، شاید اس کی تعبیر کی جاتی ہو، لیکن بظاہر تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کی روح سے قتل کرنا اور حدیث کی روح سے قتل کے ارادے سے لڑنا یہ دونوں کفر ہیں۔ ظاہری لفظ تو یہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر موقع کے اوپر قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں۔ جو نظریہ قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت نہیں کرتا اسے رد کرنا چاہیے، وہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ یہ خزانہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ مسلمان اور مومن میں کوئی فرق ہے؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن کی روح سے فرق ہے، لیکن عام طور پر اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بدوؤں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں لیکن تم مومن نہیں ہو، مت کہو کہ ہم مومن ہیں بلکہ تم مسلم ہو۔ یہاں دونوں لفظ اس کے اصلی معنی میں لیے گئے ہیں۔ مسلم کے معنی ہے جس نے صرف ہتھیار ڈال دیے ہیں، جس نے تسلیم کیا ہے۔ اصل میں تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تم نے مسلمانوں کی قیادت کو تسلیم ضرور کیا ہے لیکن تم مومن نہیں ہو۔ قرآن شریف میں اس موقع پر یہ فرق کیا
دیا گیا ہے، لیکن عام طور پر جب ہم امت مسلمہ کے متعلق بات کرتے ہیں تو مومن اور مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتے۔